اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے اویس حسن صابر ایڈوکیٹ اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیلان ریسوئرز۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا تھا کہ جو دعویٰ تنصیح نکاح کو لے کے ہے کہ عورت کو کون کون سی ایسی وجوہات حاصل ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی ایک وجہ کو لے کے دعویٰ تنصیح نکاح دائر کر سکتی ہے، اور اگر وہ ثابت کر دیتی ہے اس وجہ کو تو کسی قسم کی کوئی بھی ادائیگی کورٹ عورت کو حکم نہیں دیتی کہ وہ ادائیگی کرے شوہر کو واپس، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ عورت کو کسی قسم کی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، اور کورٹ کبھی بھی حکم نہیں دیتی ایک عورت کو کہ اگر اس نے حق مہر لیا ہوا ہے، کسی قسم کے تحفے تحائف لیے ہوئے ہیں تو وہ واپس کرے شوہر کو۔ اب وہ کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں، آج کی جو ویڈیو ہے کون سے گراؤنڈ پہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں یہ سیریز جب اس کا آغاز کیا تھا تو ایک انٹروڈکٹری جو ہے وہ تعارف دیا تھا پہلی ویڈیو میں، آپ کو ڈسکرپشن میں سارے کے سارے لنک مل جائیں گے۔ پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ عورت کو 8 قسم کے گراؤنڈز جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، اور عورت کسی ایک گراؤنڈ کو وجہ بنا کے دعویٰ تنصیح نکاح دائر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو ساری تفصیلات دوں گا، لیکن علاوہ ازیں جو ہے وہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے آپ سے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ دبائیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کرنے سے آپ کے کام کی ویڈیو نہ ہو، لیکن آپ کے شیئر کرنے سے یہ اس شخص تک پہنچ جائے کہ جو اس پریشانی سے گزر رہا ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے وہ ایک ماہ میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کتنا جو ہے وہ ٹائم اپنے موبائل پہ سرو کرتے ہیں، اور جو کثیر تعداد ہے وہ ایسے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ جو یعنی کہ آپ کہیں نا کہ مینٹلی کسی حوالے سے گروتھ نہیں ہوتی ان چینل کو دیکھ کے، اور آپ کے وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ تو آپ لازمی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چینل کو انسب کر دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ کچھ چند ایک ایسے چینل بھی سبسکرائب کریں کہ اگر آپ روزانہ نہیں تو ہر تیسرے چوتھے دن بعد کم از کم 10 سے 15 منٹ اس چینل کو دے سکیں، تاکہ آپ کی ذہنی نشو و نما ہو، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشنل چینلز ہیں، کچھ موٹیویشنل جو ہے وہ چینلز ہیں، لا بیسڈ چینل ہیں، ٹھیک ہے نا، نیوز بیسڈ جو ہے وہ چینل ہیں۔ آپ لازمی ان کو سب بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور لازمی تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا 5 10 15 20 منٹ ہفتے میں 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو دیکھا کریں، تاکہ آپ کو نہ ہو کہ آپ کا ملک کس طرف جا رہا ہے اور جو کرنٹ افیئرز ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں اس چینل کے تھرو جو ہے وہ فیملی کیسز، سول کیسز، ریونیو کیسز، کرمنل کیسز، ایز ویل ایز جو ہے وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناتا ہوں، اور علاوہ ازیں جو ہے وہ میں جو پینشن ہے اس کو لے کے بھی ویڈیوز بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے، میں جو نئے قانون آتے ہیں اور جو امینڈمنٹس آتی ہیں، ترامیم آتی ہیں، ان کو لے کے میں لازمی ویڈیوز بناتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ اب میں جو ہے وہ 6 گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ اگر شوہر کا جو ہے وہ ذہنی توازن درست نہ ہو تو عورت جو ہے وہ دعویٰ تنصیح نکاح دائر کر سکتی ہے، جیسے کہ بھولنے کی بیماری ہے شدید، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو 10 15 20 دن نیند آتی ہے، 10 15 20 دن نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اور شدید ذہنی عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ 10 15 20 دن بھول جاتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، پھر ان کی یادداشت واپس آ جاتی ہے، یا پرماننٹلی طور پہ جو ہے وہ یادداشت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ جو عورت ہے اگر اس کو آپ میڈیسن دیتے رہیں اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی رہے، تو جب تک جو ہے وہ میڈیسن کا اثر رہتا تھا وہ عورت بالکل ٹھیک رہتی تھی، اور جیسے ہی میڈیسن کا جو ہے وہ اثر ہٹتا تھا، ختم ہوتا تھا، تو وہ عورت جو ہے وہ مارنا پیٹنا اور برتن جو ہے وہ آگے پیچھے پھینکنا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ تو ایسی جتنی بھی بیماریاں ہیں اگر شوہر کو لاحق ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک بیماری جو ہے وہ لاحق ہو، یعنی کہ اگر مجموعی طور پہ کہا جائے یا اس کو ایک ورڈ میں سمجھا جائے تو یعنی کہ اگر شوہر جو ہے وہ شدید ذہنی عارضہ میں مبتلا ہو تو عورت کسی بھی وقت دعویٰ تنصیح نکاح دائر کر سکتی ہے، اور اگر اس نے جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی حق مہر لیا ہوا ہے تو واپس نہیں کرنا پڑے گا، نہیں لیا ہوا تو سارا کا سارا حق مہر اس کو مل سکتا ہے، ڈگری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب تنصیح نکاح کے دعوے میں تنصیح نکاح کے قانون میں بیان کی گئی وجوہات میں سے کوئی وجہ بیوی نے بنیاد بنائی ہو اور عدالت نے فیصلے کے لیے ان کو تنقیات مقرر کیا ہو، یعنی کہ جیسے ہی دعویٰ ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ آتا ہے شوہر کی طرف سے، اور اس کے بعد ایشو فریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان ایشوز میں جو ہے وہ آپ نے یہ ایشو لازمی فریم کرانا ہے کہ اگر آپ تنصیح نکاح بربنائے خلع پہ نہیں جا رہے بلکہ ادر گراؤنڈز میں سے کسی ایک گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں، یعنی یہ جو 8 گراؤنڈز میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتائے اور ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ان ایک گراؤنڈ میں سے کسی ایک گراؤنڈ کو عورت وجہ بنا کے دعویٰ دائر کر چکی ہے، تو پھر آپ جب ایشو فریم ہو تو اس گراؤنڈ کو ایشو میں رکھنا ہے لازمی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کورٹ کی جانب سے ایشو سمپل فریم کیا جاتا ہے
کہ عورت جو ہے وہ دعوت تسخین کا اس نے دائر کر دیا ہے اور آگے وجہ نہیں بتاتی اور ایشو فریم کر دیتی ہے سمپل، تو آپ نے درخواست جو ہے وہ موو کر کے وہ جو ایشو فریم نہیں کیا ہوا، جس بنا پہ آپ نے وہ وجہ نہیں بتائی ہوئی، اس کو ایشو میں نہیں جو ہے وہ بیان کیا ہوا، تو آپ لازمی ایشو فریم کرانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے شہادت اپنی دینی ہے، ٹھیک ہے نا، وائف کی جانب سے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس بنیاد پہ دعوت تسخین کا دائر کیا ہے اور کورٹ نے اس کو ایشو نہیں بنایا، لہٰذا اس کو ایشو فریم کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور میری شہادت قلم بند کی جائے، ٹھیک۔ اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ کوئی وجہ بیوی نے بنیاد بنائی ہو اور عدالت نے فیصلے کے لیے ان کو تنگیات مقرر کیا ہو اور عدالت نے ان پر بیوی کے حق میں فیصلہ دیا، تو پھر تسخین کا ڈگری اس بنیاد پر ہوگی اور خلا کی صورت میں ڈگری جاری کر کے بیوی کو خاوند کو کسی نوعیت کی ادائیگی کا حکم کالعدم ہے، یعنی کہ پھر اگر یہ تسخین کا ڈگری اس کے حق میں ہو جاتی ہے تو پھر کسی قسم کی جو ہے وہ ادائیگی کا حکم کورٹ نہیں دے سکتی۔ ایسا کوئی حکم دیتی ہے کورٹ بیوی کو کہ آپ فلاں چیز واپس کر دیں یا اس قسم کی ادائیگی کریں، تو پھر وہ کالعدم ہوگا، وہ بالکل جو ہے وہ اللیگل ہوگا۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1991 MLD لاہور 1531، اور ایک اور بھی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ تسخین کا دعویٰ کرنے والی عورت کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا نکاح صحیح اور شرعی ہے اور تسخین کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر یعنی کہ اس کا جو نکاح نامہ ہے یا جو نکاح ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق ٹھیک ہی نہ ہے، یا جو نکاح نامہ کی جو انٹریز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اس کا جو نکاح ہے وہ باطل ہے، تو پھر آگے تو باقی ساری چیزیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی پھر اگر اس نے دعوت تسخین کی ڈگری حاصل کر بھی لی گیا تو وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے اگر نکاح نامہ یا نکاح صحیح طور پر نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 1992 CSC 2267، اور یہ اپنے سائٹیشنز اپنے پاس نوٹ کر لینی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ دبائیں، اور جو ہے وہ ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔